السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم میں باب نمبر 74 کا درس شروع ہوا ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کے واقعہ سے ہے۔ اس سے پہلے جو سبق ہوا تھا تو ہم لوگ دوسرے آسمان تک پہنچے تھے۔ اب آئیے اس سے اوپر جی ہاں ہیلو ہاں ادھر رکھ دیا تھا میں نے جی ہاں۔ تو صحیح مسلم کتاب الایمان میں باب نمبر 74 چل رہا ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے واقعہ سے ہے۔ تو اسراء اور معراج کے تعلق سے بعض تمہیدی چیزیں بلکہ بنیادی چیزیں میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس سے پہلے والے درس میں ہم پہنچے تھے دوسرے آسمان تک۔ اب آئیے دوسرے آسمان سے اوپر چلتے ہیں کہ کہاں کہاں کس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور ایک بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو انبیاء کرام سے بیت المقدس میں ہوئی، جہاں آپ نے ان کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر بعض خاص انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات مختلف آسمانوں پر ہوئی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اصل میں اسراء معراج کا پورا واقعہ معجزہ ہے۔ معجزہ اسی واقعے کو کہتے ہی ہیں کہ آدمی کی عقل و فہم جس کی ادراک سے عاجز رہے، اس لیے کہ جب بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہو جاتی ہے تو ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں کوئی چیز محال نہیں، ممتنع نہیں۔ اللہ نے اپنے خاص انتظام سے، اپنی قدرت سے انبیاء کرام کو وہاں بھی موجود کر دیا بیت المقدس میں اس رات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ان کی استقبال کے لیے الگ الگ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کر دیا تھا۔ تو بات آئی تھی کہ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا سے ہوئی تھی۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ آپ کا بیان ہے ثم عرج بی الی السماء الثالثہ فاستفتح جبرائیل فقیل من انت قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد بعث الیہ، یعنی کیا ان کی طرف پیغام بھیج دیا گیا ہے، یعنی وقت بعث الیہ للاسراء والمعراج، کیا ان کے لیے اسراء اور معراج کے لیے پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ یہاں بعث الیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا ان کو نبی بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کی بات تو آسمان میں رہنے والے جانتے ہی ہیں، بہت پہلے کا واقعہ ہے، سمجھیے۔ تو وقت بعث الیہ للاسراء والمعراج قال قد بعث الیہ ففتح لنا، دروازہ کھولا گیا تو وہاں ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ وقد اوتی شطر الحسن، یوسف علیہ السلام کو یہ 1/2 خوبصورتی دی گئی تھی، مطلب دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے اس کا 1/2 حصہ یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی سے دیا گیا تھا۔ فرحب ودعا لی بخیر، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، میرے لیے خیر کی دعا کی۔ ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ، پھر جبرائیل ہم کو لے گئے چوتھے آسمان تک۔ اصل میں عرجہ یا جو عروج کے معنی ہوتے ہیں یہ اوپر چڑھنا، اور جب اس کا استعمال با کے ساتھ ہوگا تو متعدی ہو جائے گا۔ تو ثم عرج بنا، پھر جبرائیل لے گئے ہم کو چوتھے آسمان کی طرف۔ فاستفتح، تو جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قال وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا فإذا نبی ادریس،
تو چوتھے آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ ادریس سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام۔ فرحبا ودعا لی بخیر، تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا، خیر کی دعا کی۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ ہم نے ان کو اونچا مقام عطا کیا۔ تو گویا ان کو ہم نے اونچا مقام عطا کیا۔ دیکھیے معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا تھا تاکہ ملاقات ہو جائے۔ یہ ہے رفع مکان۔ یہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے سلسلے میں بعض اسرائیلی موضوع روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا آسمان پر، اسی طرح سے ادریس علیہ السلام کو بھی چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور غلط فہمی کی وجہ یہی اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، لیکن ادریس علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا ہے۔ کیا جتنے پیغمبروں صاحب کی ملاقات ہوئی، کیا ان سارے پیغمبروں کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ ان کو بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ہاں، معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر ان کا ہونا یہ ان کے علوی مرتبت کی دلیل ہے، ان کے مقام کی بلندی کی دلیل ہے۔ خیر، ثم عرج بنا الى السماء الخامسہ فاستفتح جبرائیل قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا فاذا انا بہارون۔ تو پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی کس سے؟ ہارون علیہ السلام سے۔ یہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے معاون پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے۔ فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ۔ تو جبرائیل لے گئے، آپ نے فرمایا لے گئے ہم کو جبرائیل چھٹے آسمان کی طرف۔ فاستفتح جبرائیل علیہ السلام قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا فاذا انا بموسیٰ۔ تو چھٹے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرحب ودعا لی بخیر ثم عرج بنا الی السماء السابعہ، پھر ساتویں آسمان پر لے گئے، پھر جبرائیل ہم کو لے گئے ساتویں آسمان کی طرف۔ فاستفتح جبرائیل فقیل، یعنی جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا فاذا انا بابراہیم مسندا ظہرہ الی البیت المعمور۔ تو میری ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، جو اپنی یہ ٹیک لگائے ہوئے تھے البیت المعمور کی طرف۔ یہ ساتویں آسمان پر ایک گھر ہے البیت المعمور۔ البیت المعمور کے معنی ہوتے آباد گھر۔ تو وہاں ملاقات ہوئی یہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ویسا ہوا، یہ اس کو البیت المعمور کیوں کہتے ہیں؟ یہاں میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں طلبہ سے۔ یہ دیکھیے زمین کے اوپر جو فضا ہے، تو جدید سائنس کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ حد نظر ہے۔ جدید سائنس کے مطابق آسمان مادی نہیں ہے، بلکہ آسمان خالی فضا کو کہتے ہیں، اور آسمان سے مراد یہ اس فضا کے سیارات وغیرہ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ طلبہ ایک بات جان لیں کہ جدید سائنس نے کائنات کے 100 حصے میں سے ابھی ایک حصے کا پتہ نہیں لگایا ہے۔ تو جس سائنس نے کائنات کے 100 حصے میں سے ایک حصے کا پتہ نہیں لگایا ہے، اس سائنس کی بنیاد پر انکار کر دینا کہ اوپر 7 آسمان نہیں ہیں، مادی نہیں ہیں، جسم والے نہیں ہیں، ان سے مراد یہ سیارات ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔
جس وقت سائنس پوری کائنات کا ادراک کر لے گی، پوری کائنات کے احاطہ کر لے گی، اس کے بعد سائنس کو ان ساری باتوں کو ماننا پڑے گا جن چیزوں کا تذکرہ زمین کے بارے میں یا آسمان کے بارے میں قرآن کریم میں حدیث میں موجود ہے۔ تو اوپر آسمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، آسمان کی بات تفصیلات آتی ہیں۔ اصل میں وہ سارا معاملہ چونکہ علم غیب کا ہے، وہاں تو کوئی پہنچا ہے نہیں، اس لیے اس کے بارے اس کا انکار کرنا یہ بہت بڑا الحاد ہے، بہت بڑی دہریت ہے۔ خیر، البیت المعمور یعنی آباد گھر، وَإِذَا ہوا البیت المعمور وہ گھر ہے کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لا یعودون الیہ، پھر لوٹ کر آتے نہیں ہیں۔ تو ثم ذهب بی الی السدرۃ المنتہی، یہ پھر جبرائیل مجھ کو لے گئے یہ سدرۃ المنتہی تک۔ اصل میں یہ السدرۃ المنتہی یہ 7ویں آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پر البیت المعمور بھی ہے، السدرۃ المنتہی بھی ہے۔ اس لیے سدرۃ المنتہی تک جانے کے لیے حدیث میں ثم عرج بی کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، ثم ذهب بی، مجھے لے گئے السدرۃ المنتہی تک۔ یہ السدرہ کے اصل معنی بیری کے درخت کے ہیں، لیکن وہ بیری کے درخت کیسا ہے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کو اس لیے کہتے ہیں السدرۃ المنتہی کہ اسی مقام تک فرشتے پہنچتے ہیں، فرشتے اس سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مقام تک فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، گویا یہ اس کے اوپر فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ فرشتے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ اردو شاعری میں یا فارسی شاعری میں یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ جبرائیل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں آگے جاؤں گا میرا پر جل جائے گا۔ تو اس کا استعمال کیا ہے کچھ لوگوں نے بات چیزوں سے، لیکن یہ چیز یہ منسوس نہیں ہے۔ اصل میں یہ اعتقادی امور کے تعلق سے شاعری کو بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا کہ شاعری کے حوالے سے آدمی جو چاہے کہہ دے۔ تو بہرحال یہ پھر لے گئے مجھے السدرۃ المنتہی تک، یہ اس کا ایک مستقل باب آگے آئے گا، باب ما جاء فی سدرۃ المنتہی، اس کا ذکر آئے گا اسی صحیح مسلم کتاب الایمان میں۔ تو اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح، یہ وَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ۔ الفیلتو، یہ الفیل کی معنی ہاتھی، تو ہاتھیوں کے کان کی طرح، تو اور قلال واحد قلتن، قلہ کے معنی ہوتے ہیں مٹکا۔ قال فلما غشیہ من امر اللہ ما غشیہ، جب اس پہ چھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو چھا جاتا ہے، تغیرت، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی شخص اس کی خوبصورتی کا وصف نہیں بیان کر سکتا ہے۔ فاوحى اللہ الیہ ما اوحی۔ اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے آگے نہیں گئے۔ فاوحى اللہ الیہ ما اوحی، تو اللہ نے میری طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہ اس میں اصل میں اختصار ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بھی گئے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ جیسے کہ معراج کے موقع پر لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کو عرش نشیں کہہ دیتے ہیں، آپ کو معراج کا دولہا کہہ دیتے ہیں۔ بعض بریلویوں کی نعتوں میں یہ معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو، اچھی خاصی حماقت ہے یہ۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر کے نہیں گئے تھے کہ آپ کو کوئی بیوی وہاں سے بیاہ لانا ہو۔ تو یہ سب احمقانہ انداز کی شاعری ہے۔ تو
سدرۃ المنتہا جو مقام ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی آپ کی طرف، میری طرف جو وحی کی۔ یہاں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ کہاں تک گئے۔ یہ جو روایت، یہ جو قرآن میں آتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر ثم دنا فتدلی، قریب ہوئی، انتہائی قریب ہوئی، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اتنے قریب ہوئی جیسے کمان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ فکان قاب قوسین و ادنیٰ یا دنا فتدلی کا تعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جبرائیل سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے۔ خیر، ففرض علیہ 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی 24 گھنٹے میں۔ تو 50 نماز لے کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ما فرض ربک، تمہارے رب نے کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ جب آپ لوٹے 7ویں آسمان پر جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پھر 6ٹھے آسمان پر لوٹے، تب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ صحیح مسلم میں باب آگے آئے گا، باب ما جاء فی سدرۃ المنتہا، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 3 چیزیں دی گئی تھیں۔ ایک تو یہ نماز کی فرضیت، اور دوسری چیز یہ قانون کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور دوسری چیز دی گئی تھی، تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ خیر، تو میں نے کہا کہ 50 نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جاؤ، فصلہ التخفیف، اور ان سے تخفیف کی درخواست کرو، فإن امتک لا یطیقون ذلک، تمہاری امت 50 وقت کی نماز برداشت نہیں کر سکے گی۔ فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، اس لیے کہ میں نے بنو اسرائیل کا جائزہ لیا ہے اور ان کے حالات سے واقف ہوں، تو بنو اسرائیل کو میں جانتا ہوں، یہ حال آپ کی امت کا بھی ہوگا۔ تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں لوٹا اپنے رب کی طرف، میں نے کہا اے رب خفف علی امتی فحط عنی 5، تو 5 کم کر دیا۔ فرجعت لیمسا فقلت حط عنی 5، یعنی 5 کم کر دیا۔ قال ان امتک لا یطیقون، قال ذلک فرجع الی ربک فصلوا التخفیف، مطلب بار بار آپ آتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام لوٹاتے رہے۔ تو فلم ازل ارجع بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ علیہ السلام، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آتا جاتا رہا اپنے رب کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، یہاں تک کہ آخر میں اللہ نے فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلہ، بس یہ آخری فیصلہ ہے کہ 5 نمازیں ہیں ہر رات اور دن میں، اور ہر نماز کا ثواب ملے گا 10 گنا۔ اس طرح سے دیکھنے میں 5 وقت کی نماز ہے، لیکن ثواب ملے گا 50 وقت کی نماز کا۔ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ، یہ 50 نماز ہو گئی۔ ومن ہم بحسنۃ، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نہیں کیا تو 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر اس کو کرے تو 10 نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس نے نہیں کیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے برائی کر لی 1 برائی لکھی جائے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر۔ قال فنزلت حتى انتهيت الى موسیٰ، تو میں آیا یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس پہنچا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ارے بھائی 5 وقت کی نماز بھی زیادہ ہی ہے، ارجع الی ربک فصلوا التخفیف، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور تخفیف کی درخواست کرو، تخفیف کی گزارش کرو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقلت قد رجعت الی ربی حتی استحییت منہ،
یعنی میں بار بار گیا ہوں رب کی طرف، یہاں تک کہ میں شرم محسوس کر رہا ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر تھا کہ پہلے 50 ذکر کیا جائے گا، پھر 5 کیا جائے گا، اور یہ 5 بھی 50 کے برابر ہے۔ اور آگے ایک چھوٹی سی روایت ہے، یہ حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت فانطلقوا بي الى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت۔ یہ اسراء اور معراج کے تعلق سے کچھ تفصیلات اور بھی بعض حدیث کی روشنی میں آ رہی ہیں۔ یہ جو روایت میں آیا تھا کہ اتیت بالبراق، یعنی میرے پاس براق لایا گیا، آپ فرماتے میرے پاس آیا گیا، یعنی میرے پاس جبریل آئے، فن طلق فرشتے آئے، بلکہ آگے روایت میں آتا ہے کہ 3 فرشتے آئے تھے، اور فرشتے آئے تو فن طلق مجھے لے گئے یہ بیر زمزم کی طرف، فشرح عن صدری میرا سینہ چاک کیا گیا، ثم غسل بماء زمزم پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھلا گیا، ثم انزلت پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ اسراء معراج کے موقع پر بھی ہوا تھا۔ دیکھیے آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں جو مادی قسم کی کثافتیں تھیں، ان کثافتوں کو دور کرنے کے لیے شرح صدر کیا گیا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت بہترین جانتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ 2 بار پیش آیا ہے۔ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ پی رہے تھے اور لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، اس موقع پر بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ یہ منکرین حدیث یا مادہ پرست لوگ یہ اس طرح کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے کی روایت دیکھیے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبرائیل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فسراه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زيره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ جو بچپن میں ہوا تھا، تو اس کا تعلق اسراء و معراج کے واقعے سے تو نہیں ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ یہاں اس لیے ذکر کر دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح صدر یا شق صدر کا واقعہ معراج کے موقع پر بھی ہوا ہے اور ایک بار بچپن میں ہوا تھا۔ دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل اور وہ کھیل رہے تھے لڑکوں کے ساتھ۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ یہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پی رہے تھے۔ فاخذہ، یہ عربوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، وہاں بچوں کی زبان پختہ ہوتی تھی اور جسم مضبوط ہوتا تھا۔ فاخذہ فسرہ، جبرائیل نے آپ کو پکڑا، آپ کو پٹخ دیا۔ فشق عن قلبہ، آپ کے دل کو چیرا۔ یہ پچھلی روایت میں ہے کہ آپ کے سینے کو کھولا، یہاں آتا ہے کہ آپ کے دل کو چیرا۔ اصل میں پہلے سینہ کھولیں گے نا تب تو دل کا نمبر آئے گا، تو پہلے شق صدر اور پھر شق قلب۔ شق صدر جو کیا تھا اسی لیے تو کہ آپ کے دل کو چیر کر کے اس سے کچھ کثافت نکالنا تھا۔ فاستخرج القلب،
تو دل نکالا، فاستخرج منہ علقۃ، تو اس سے یہ خون کے ٹکڑے نکالے، یعنی دل کے اندر سے خون کے ٹکڑے نکالے. علقہ کہتے ہیں خون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، جو آپ کی طرف سے شیطان کا حصہ ہے. پھر اس کو دھلا، یہ سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے، ثم اللہ، پھر اس کو سل دیا. یہ لام علم علام میں سل دینا، جیسے آپریشن کے بعد زخم کو سل دیا جاتا ہے نا. دیکھیے یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہیں. یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کرنا، اور کس کو بھیجا تھا؟ جبرائیل کو. جبرائیل نے آپریشن کیا، جبرائیل نے دھلا، اور جبرائیل نے اس کو سلا. ثم عادوا فی مکانہ، پھر دل وہیں لوٹا دیا. اب ادھر جو لڑکے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ محمد تو قتل کر دیے گئے، پٹخ دیا کسی نے ان کو. تو وہ لڑکے آئے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس، یعنی زہر ہو، یہ زہر کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، یعنی جو آپ کو دودھ پلا رہی تھی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھی. یہ حلیمہ سعدیہ مسلمان ہو چکی تھی. یہ علامہ سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے سیرت النبی میں، التحفۃ الجسیمہ فی اسلام سعدی، یہ فی اسلام حلیمہ. حلیمہ مسلمان ہو گئی تھی. بہرحال لوگوں نے کہا کہ ان محمد قد قتل، ارے محمد تو قتل کر دیے گئے. فاستقبلوہ، لوگ آئے ان کے پاس، اور آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، مطلب لوگوں نے ٹھیک ٹھاک پایا. تو انس نے کہا کہ وقد کنت ارى اثر ذلك المخيط فی صدری، تو میں آپ کے سینے میں سلائی کا نشان دیکھ رہا تھا. یعنی یہ جو آپ کا سینہ چاک کر کے سلائی کر دی گئی تھی نا، تو میں نے آپ کے سینے میں سلائی کے نشان بھی دیکھا ہے. ظاہر ہے کہ ایک صحابی جھوٹ بول نہیں سکتے ہیں، اس لیے شق صدر کا واقعہ درست ہے، اور 2 بار شق صدر ہوا ہے. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.